بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کو قرآن مجید میں بہت خاص انداز سے پیش کیا ہے، اور اس کی وزڈم اور اس کی حکمت ہمارے سامنے یوں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی اولادوں میں سے اس وقت دنیا کی بڑی قومیں ہیں، اور انہی کی اولادوں کی نبیوں میں سے ہم سب ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کی نسل میں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، اور آخر میں سید الرسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیریا اور اس کے اطراف میں رکھا، اور اسحاق علیہ السلام کی اولادوں کے اندر بہت سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کو قرآن مجید میں الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو پہلی بیوی تھی ان کا نام حضرت سارہ علیہ السلام تھا، جو کہ ان کے خاندان سے ہی تھی، ان کے چچا ہاران کی بیٹی تھی۔ اور دوسری بیوی جو تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، جو کہ ایجپٹ کے بادشاہ کی بہن تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر جو بتائی جاتی ہے، ابن خلدون وغیرہ نے لکھی ہے 175 175 سال بتائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی تھی، وہ زندگی ایک ایسے ماحول کے اندر نکل کر کے سامنے آتی ہے جس ماحول کے اندر بت پرستی کا صرف چرچا ہی نہیں بلکہ بت گھر میں بنائے جاتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول کے اندر اپنے آپ کو جس طرح سے توحید کے ساتھ رکھا، اور توحید کی جو انہوں نے تلاش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے بہت ساری مقامات پہ، اور ان کو قرآن میں بار بار پیش کرنے کی وزڈم اور حکمت یہ بھی ہے کہ قرآن نازل ہوتے وقت میں مسلمانوں کا جو براہ راست مقابلہ تھا مشرکین کے ساتھ ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ سے بھی تھا، کیونکہ پہلے مشرکین مکہ، پھر مدینہ منورہ اسلام پہنچا تو یہود، اور پھر مدینہ منورہ سے نکل کر کے رومن امپائر کی طرف پہنچا تو وہاں پہ نصارہ، اور اطراف کے علاقوں میں مصر ہے، یمن ہے، اور جگہوں پر نصارہ۔ تو تینوں قوموں سے سامنا تھا۔ ان تینوں قوموں کو مطمئن کرنے کے لیے جو سب سے اہم کڑی تھی وہ تھی کہ ہمارے اور تمہارے باپ ابراہیم ہی ہیں، اور یہ چیزیں تمہاری کتابوں میں بھی مذکور ہیں۔ قریش سے تو براہ راست یہ بات تھی کہ قریش کے لوگ بنو اسماعیل تھے، اور اچھی طرح جانتے تھے کہ اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور قریش اپنے طریقے پر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، وہاں حج بھی ہوتا تھا، قربانیاں بھی ہوتی تھیں، اور وہ سارے کے سارے کام ہوتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیے۔ ہاں، اس کے اندر انہوں نے اپنے طور پر کچھ غلطیاں گندگیاں داخل کر دی، تو قرآن اس کو جو ہے کلیئر کرتا ہے، اور قرآن اس کو واضح کرتا ہے۔ پھر یہود کا معاملہ تھا کہ یہود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو ابراہیمی نسل کے لوگ ہیں، اور ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، نبیوں کے ہم پسندیدہ ہیں۔ اور پھر نصارہ کے بھی یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا۔ تو اس طور پر سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو خاص انداز میں پیش کیا جائے۔ تو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ایک موحد کی شکل میں سب سے زیادہ پیش کیا، توحید کے لیے قربانی دینے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا ٹائٹل بھی ہے، اور اس ٹائٹل کا نام ہے حنیف۔ اس لفظ کو یاد رکھیے، اس ٹائٹل کا نام ہے حنیف، اور اس کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ پہ ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 78،
سورہ حج کی آیت نمبر 178 کے اندر 175 آیت نمبر 175 کے اندر اس کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اور جہاں سورہ حج پوری ہوتی ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا کہ حنیفن، حنیف کہتے ہیں کہ اپنے آپ اپنے دل کو پاک صاف کر کے بت پرستی سے کنارے کر لینے والا، پاک صاف کر کے اپنے آپ کو بت پرستی سے کنارے کر لینے والا، اور اس طرح کنارے کر لینے والا کہ دل کے اندر اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خیال ہی نہ آ سکے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ اس کی مثال بھی قرآن مجید کی کئی صورتوں میں ملتی ہے، ایک جگہ یہ تذکرہ ملتا ہے اور سورہ بقرہ میں خاص طور پر اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے پہلے تذکرہ گزر بھی گیا اور آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں نے یہ پروجیکٹ کیا بھی تھا کہ سورہ بقرہ میں خاص پہلا پارہ جہاں سے مکمل ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے دوسرے پارے کے آغاز تک اور درمیان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب نمرود نے بلا کر کے ابراہیم علیہ السلام سے ڈسکشن کیا، مذاکرہ کیا، تو نمرود نے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ تو نمرود نے اپنے غرور میں کہا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ دیکھو اس کے بارے میں دو لوگوں کو بلایا، ایک آدمی کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک کو آزاد کرنے کا فیصلہ تھا۔ تو نمرود نے کیا کیا کہ جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو کہا میں تجھے زندگی دیتا ہوں، تو جا آزاد ہے۔ جس کو آزاد کرنے کا فیصلہ ہو گیا تھا اس کو گردن اڑا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ دکھایا کہ ہم بھی مارتے اور جلاتے۔ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے تو انہوں نے فوراً کہا اچھا میرا خدا تو سورج کو ایسٹ سے نکالتا ہے، ویسٹ میں ڈباتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، تو الٹا کر کے دکھا۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ گھبرا گیا، اور اس گھبراہٹ کے اندر جب ظالم کا معاملہ یہ ہے کہ جب ظالم ہار جاتا ہے تو اس گھبراہٹ کے اندر جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈال دیا تھا۔ تو حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹائٹل کے بعد ایک کاسٹ بنایا، یعنی جس کو ملت کہتے ہیں، ملت کو سمجھنا ہو تو کاسٹ کے نام سے ایک ملت بنایا، اور اس ملت کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا کہ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ملت ابراہیم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈل ورشپ، بت پرستی، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے سے جھکنے سے کنارے اپنے آپ کو کرتی، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ پیڑ ہو، چاہے وہ پودا ہو، چاہے وہ ایگو کیوں نہ ہو، چاہے وہ خاندانی برادری کے فیلنگ اور خیالات کیوں نہ ہو، ہر چیز سے جو ملت اپنے آپ کو کاٹ کر رکھتی ہے اس ملت کا نام ہے ملت حنیف۔ اور اس اعتبار سے اس میں ہمیں بھی شامل کیا گیا، یہود کو شامل کیا گیا، نصارہ کو بھی شامل کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ پہچان تھی۔ ہم سب کو تھوڑا وقت نکال کر کے سورہ بقرہ جس میں ملت ابراہیم کی کوالٹی اور خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جو انہوں نے اونچا کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی اور کس نبی کے بارے میں دعا کی، یہ ملتا ہے۔ سورہ انعام جب پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اللہ کی تلاش کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ نحل پڑھیں گے تو سورہ نحل کے اندر یہ تذکرہ ہمیں ملے گا کہ آیت نمبر 120 سے لے کر کے آیت نمبر 124 تک، بلکہ سورہ نحل کا آخری رکوع ہے، وہ ترجمہ پڑھیے، کتنی بہترین ہدایت ملے گی، اور ڈائریکٹ پڑھیے گا ترجمہ رکھ کر کے، تو اتنی بہترین ہدایت ملے گی کہ آیت نمبر 120 میں ابراہیم علیہ السلام کی جو تعریف ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم کان امۃ، تنہا امت تھے۔ اب امت کس کو کہتے ہیں؟ یہ پورے گروپ کو کہتے ہیں۔ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو امت پورے گروپ کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ کان امتن، وہ تنہا امت تھے، یعنی پوری امت مل کر کے جو قربانی دیتی ہے، جو کام اللہ کے لیے کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے تنہا کر دکھایا۔ کیا کیا تھا وہ آپ کو آگے دکھاتا ہوں۔ قانتاً للہ، اللہ پر یقین ان کا بڑا پختہ تھا، حنیفاً، اپنے آپ کو تمام شرک و بت پرستی سے کنارے کر چکے تھے، ولم یکن من المشرکین، اور وہ تو مشرک نہیں تھے کہ اے مشرکین مکہ، اے یہود و نصارہ کیوں شرک کرتے، شاکرا لانعمہ، اللہ نے جو انعامات کی اس کا شکر ادا کرنے والے تھے، ولم شاکرا لانعمہ، اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنے والے، اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کردار کی بنیاد پر چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہداہ، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کر دی تھی۔
تو اب اپنا دماغ لے کر کے جائیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجیے۔ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ ابراہیم کی ملت میں آ جاؤ۔ ابراہیم کی ملت، اور ابراہیم نے جس طرح سے شکریہ ادا کیا تھا اور جس طرح سے انہوں نے کردار ادا کیا تھا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی دے دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ دے دیا اور آخرت میں صالحین میں سے ہوں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر اے نبی ہم نے آپ کو بھی بتا دیا یہ بات، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیم جو کہ ملت حنیف ہے اس کی اتباع کیجئے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ پہلی پہچان سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بتائی، اور سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پہچان بتانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کانا امتن جو کہا، اس کانا امتن کی وضاحت ہم کو ملتی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر کے 82 تک ملتی ہے۔ سورہ الانعام جو کہ 7ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 74، جس میں ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا تذکرہ ہے، اور اس جگہ پر یہ تذکرہ ہے، ہم آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیں تاکہ آپ کو اور غور کرنے کا موقع ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یاد کیجئے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا خدا ہاتھوں سے بنا کر کے بتوں کو خدا کہتے ہیں؟ تو آزر نے کہا، آزر سے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، آپ تو گمراہ اور بھٹکے ہوئے دکھتے ہیں، آپ ہی نہیں اپنی پوری قوم دکھتی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈالی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یقین اور ایمان ان کے دل میں اتر جائے، اس لیے ہم نے ان کے سامنے آسمان اور زمین کی ملکیت کو کھول دیا، دکھا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں دکھایا تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ہوئی تو ذہن کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ گرہ کھول دیا تھا آسمان اور زمین پر غور کرنے کا، تو پتہ یہ چلا، اس سے پتہ یہ چلا کہ جس کے دل میں آسمان اور زمین پر غور کرنے کا خیال پیدا ہو جائے تو اس کے دل میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس کے دل و دماغ کو کھول دیا، ورنہ ہزاروں لاکھوں لوگ چلتے ہیں، صبح و شام ہوتی ہے لیکن کسی کو غور کرنے کی جرت نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے کو دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہی میرا پالنہار ہے۔ فلما افل قال لا احب الآکلین، جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ چاند کو دیکھا تو کہا یہی میرا پروردگار ہے، اور جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میرا پروردگار مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں تو بھٹکی ہوئی قوم میں ہو جاتا۔ پھر جب سورج دیکھا چمکتا ہوا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہی سب سے بڑا ہے، یہی میرا خدا ہوگا۔ فلما افلت، جب سورج ڈوب گیا تو کہا لا احب الآکلین، کہ میں جو ہے ڈوبنے والوں کو نہیں پسند کرتا، اور انہوں نے کہا کہ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم اس طرح کی شرک جو تم کرتے ہو اس سے میں بری ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس خدا کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو سورہ انعام کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے جس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی۔ کتنی قربانیاں دی، آئیے اس پریزنٹیشن میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ملت ابراہیم کی پہچان کے طور پر پیش کیا ہے، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو درست کرتے اور دعا کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ کی تلاش کی قربانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ سورہ نحل کے اندر کانا امتن کہہ کے پیش کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر انہوں نے مکے کے تعلق سے دعائیں کی ہیں جو برحق پوری ہوئی، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنی اولاد کو ہم نے اس جنگل جیسی جگہ میں بسایا، اے اللہ اس جگہ پر جو ہے آپ دنیا کی ساری نعمتیں عطا کیجئے، اور یہ دعا برحق پوری ہوئی۔ دنیا کا حل
اس جگہ نہ ملے لیکن خانہ کعبہ کے اطراف میں فریش مل جاتا ہے. دنیا کی تمام نعمتیں وہاں پہ جمع ہو چکی ہیں. سورہ انبیاء کے اندر نمرود سے مکالمے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کی کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم کہ آگ ان پر ٹھنڈی ہو جائے، وہ تذکرہ ملتا ہے. اور سورہ حج کے اندر یہ ملتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ کہ ملت ابراہیم جو کہ حنیف ہے اس کی اتباع آپ کیجیے. یہی ساری چیزیں ملا کر کے قربانی بنتی ہے. اس قربانی کے اندر آئیے ایک جھلک دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں. سورہ حج کی آیت ہم نے یہاں پر رکھی ہے وہ استواکم وما جعل فی الدین من حرج. اللہ نے ہی تم کو چنا ہے اے امت مسلمہ، اللہ نے تم کو سلیکشن کیا ہے تمہارا، اور دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. اور یہ ملت ابیکم ابراہیم، اور تمہاری ملت جو ہے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. وہ سماکم المسلمین، اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے من قبل، اس کے پہلے کی کتابوں میں بھی امتوں میں بھی، وفی ھذا اس امت میں بھی، یعنی مسلمان نام اللہ نے ہی رکھ دیا ہے مسلمان کا. وفی لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور رسول تمہارے اوپر نگراں ہے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کی نگرانی کرو، لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ، لوگوں کو سچائی کی طرف لے کے آؤ. فقیموا الصلاۃ، لہذا تم بدنی عبادت بھی کرو یعنی نماز دل لگا کے پڑھو. وآتوا الزکات، مالی عبادت بھی ادا کرو، اللہ کے راہ میں زکات اور صدقات دل کی گہرائیوں سے اور دل کے ساتھ دو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. جب ایک بار اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، وہ مولا وہی تمہارا آقا ہے. ونعم المولا، بہترین آقا ہے. ونعم النصیر، اور بہترین مدد کرنے والا ہے. اس آیت کے اندر ہمیں دو چیزیں پتہ چل گئی، ایک ملت اور دوسری امت. تو ہماری ملت یعنی ہم جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ ملت ابراہیم ہے، اور ملت ابراہیم کا کردار کیا ہے؟ قربانیاں ہیں. اور ہماری فیملی، ہمارا خاندان کیا ہے؟ وہ امت ہے. ہم کون ہیں؟ امت محمدیہ. ہمارا کام کیا ہے؟ نماز یعنی بدنی عبادت اور مالی عبادت اور اللہ سے جڑنا. اور ہمارا کردار کیا ہے؟ لوگوں کو حق بات پہنچانا، دعوت عام کرنا، لوگوں کی نگہبانی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہمارے اوپر نگہبان بنائے گئے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ملت ابراہیم کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمارے سامنے آتی ہے. آئیے اب یہ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں کہ قربانی کہتے کس کو. قربانی کا مفہوم یعنی میننگ آف قربانی. قربانی عربک زبان کا لفظ ہے جو قاف را اور با قرب سے بنا ہے، جس کا مطلب کسی شے کے نزدیک ہونا، کسی چیز کے نزدیک ہونا، قریب قریب آنا، نیار ہونا. امام راغب اصفہانی یعنی جو آتھینٹک ڈکشنری ہے وہ قربانی کی میننگ یعنی مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں القربان ما يتقرب به الى الله وصار في التعارف اسما للنسكية التي هي الذبيحة. قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے. قربانی وہ چیز ہے جس کے میڈیم سے اللہ کے قریب ہوا جائے. شرع میں یعنی اسلامک لا میں یہ قربانی جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے. المفردات للراغب. قربانی قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں قربانی کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ تو قرآن میں جو قربانی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایک جگہ تو سورہ مائدہ میں استعمال ہوا ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے بارے میں کہ جب ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی تو پھر ان کے دونوں بیٹوں کے بارے میں بات آئی تھی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنائے جو بالکل سچی ہے، جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی. تو قرآن میں قربانی کا بھی لفظ آتا ہے. دوسرا لفظ آتا ہے منسک کے بارے میں. سورہ حج کے اندر آیت موجود ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کر دی ہے تاکہ وہ ان مویشی چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عنایت فرمائے ہیں ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیں. یہاں پر قربانی کے میننگ میں منسک کا لفظ آیا. تیسرا لفظ نحر آتا ہے. اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے اکثر نحر کا ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نحر گردن کاٹ کر کے نہیں بلکہ گردن کے ایک حصے میں چھید کر کے اس اونٹ کو بٹھایا جاتا ہے پھر ذبح کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں اس لفظ کو استعمال کر فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بے شک ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، کوثر عطا کیا ہے.
پر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، ورنہ پر قربانی دیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نشان، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو قرآن میں قربانی کو 3 معنی میں استعمال کیا گیا۔ حضرت اب قربانی کی اہمیت کے سلسلے میں مشکات کی حدیث کو بھی سنتے آگے چلیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم یعنی انسان نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ کھائے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دریافت کیا، رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس میں ہمارے لیے کیا جو ثواب؟ آپ نے فرمایا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا دمبا وغیرہ اگر ذبح کریں تو ان کی بھی اون میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ یہ تو ہی فضیلت ہے۔ اب یہ ایک چیز دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ بڑھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کو سنت ابراہیمی کہا گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کا کہ زندگی کانا امتن ہے، تو سنت ابراہیمی سے ایک مسلمان کو سبق ملتا ہے کہ وہ رب کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے ہر قسم کی اطاعت کے لیے تیار ہے، اور ہر اطاعت کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے۔ مال دولت کی محبت چھوڑ کر اللہ کی خالص محبت دل میں پیدا کرے۔ نیز قربانی کرتے وقت یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ قربانی کی طرح دیگر تمام عبادت میں جو ہمارا پرپز ہے، مقصود ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی پسند ہے اور اللہ کی خوشی ہے۔ غیر کے لیے عبادت کا شائبہ تک بھی دل میں نہ رہے، اس لیے نماز میں خشوع اور خضوع کی تربیت دی جاتی ہے کہ نماز خشوع اور خضوع کے بغیر رہے تو کبھی کبھی نماز کا حق بھی نہیں ادا ہوتا اور نماز قبول بھی نہیں ہوتی۔ دل لگا کے نماز پڑھنا گویا مسلمان کی زندگی اس آیت کی عملی تفسیر ہے کہ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، سب اللہ کی مرضی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا پرپز اور مقصد یہ ایوری پارٹ آف لائف، ہر عبادت، زندگی کی ہر سانس میں اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے اور یہ جذبہ ہمارے سامنے حاضر رہے کہ اور ہماری سوچ میں موجود رہے تو ہماری زندگی چینج ہو جائے گی۔ اب یہ جو ہم قربانی مناتے ہیں کہ اس میں قربانی میں کیا چیزیں یاد آتی ہیں؟ 1 گھر اور 8 قربانیاں، اس کو ہم شارٹ بتاتے ہوئے آپ کو چلیں مختصر۔ 1 گھر 8 قربانیاں، ابراہیم علیہ السلام کی 5 قربانیاں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی 2 قربانیاں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 1 قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 قربانیاں کیا تھی پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر پلٹ کے واپس آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی قربانی جو سورہ انعام میں آپ کو ابھی ہم نے بتایا، تلاش حق کے لیے انہوں نے نفس کی قربانی دی، یعنی اللہ کی تلاش کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے ماحول سے الگ کر لیا۔ حالانکہ اسی گھر کے ماحول میں باپ بت پرست اور باپ بہت بڑا پروہت پجاری اور گھر میں بت بنائے جاتے ہیں، لیکن سورہ انعام کی تفسیر پڑھیے تو اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی کہ کس طرح سے انہوں نے نفس کی قربانی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں اپنے توحید کو اتارا۔ تو ہمارے لیے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی تلاش کرنا پڑتا ہے، اسے رسمی طور پر نماز پڑھ لینے سے، وضو کر لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دوسری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی ملتی کہ جرأت کردار بتوں کو قربان کر دیا انہوں نے، ایک ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس وقت کا جو سب سے بڑا شر اور فتنہ تھا ان کے گھر کے بت تھے اور انہوں نے ان کو توڑ دیا، قربان کر دیا۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے جو وقت کا سب سے بڑا شر اس وقت کا ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا بت ہے، جس کو ہم ایگو، فخر، غرور اور تکبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ نیکی کے راستے سے بھی آتا ہے اور برائی کے راستے سے بھی آتا ہے۔
نیکی کے راستے سے آتا ہے کہ ہمیں حالیہ دین دو بنا دیتا ہے کہ ارے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو تہجد پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم کیا ہے، ہم کرتے ہیں، ہم جب آ جاتا ہے تو یہ بھی بت بن جاتا ہے۔ اور برائی کے راستے سے آ جاتا ہے ایگو، اس کے باپ نے کبھی دیکھا ہے، اس کے باپ نے کبھی کھایا ہے، میرے ٹکڑوں پر پلنے والا آج مجھے یہ آنکھیں دکھا رہا ہے، میں نے اس پر احسان کیا، دیکھو اس احسان کا بدلہ، یہ ایگو ہے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ جب تک دل سے اس بت کو توڑا نہیں جائے گا اس وقت تک ہم کردار کی جرت کرے جا کیریکٹر نہیں سامنے ہمارے آئے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری قربانی تھی۔ تیسری قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ ان کے سامنے لالچیں دی گئیں، ان کو ڈرایا گیا، مگر جب حق آ گیا دل کے اندر تو کسی چیز سے نہیں ڈرے، حکومت سے تنے تنہا ٹکرا گئے اور حکومت نے ان کو آگ میں اٹھا کر کے ڈال دیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشا لبے باما بھی، اور جب یہ عشق سما گیا تو کود پڑے۔ اور تفسیر پڑھیے تو پتا چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہرگز یہ نہیں پتا تھا کہ رب نے پہلے بتا دیا ہو کہ تجھ کو میں بچا لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں انہیں ڈالا، گرچہ فرشتے بھی آئے اور آفر لے کر کے آپ کہیں تو آگ ان پر پلٹ دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ میں غیر اللہ سے مدد نہیں لے سکتا۔ جب وہ کود پڑے، یقیناً تھوڑا نہ تھوڑا جسم جلا ہوگا، آنچ لگی ہوگی، لیکن جیسے ہی کود پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب آگ کو ٹھنڈا کیا۔ سبق کیا ملتا ہے؟ اللہ کے لیے جب ہم کسی کام کو لے کے آگے بڑھیں گے تو آگ پر چلنے کے برابر آج کے زمانے میں معاملہ ہے۔ رشتے ناتوں کو نبھائیے تو آگ میں چلنے کے برابر ہے، لوگوں کے لیے اچھائیاں کیجیے تو ایک آگ میں چلنے کے برابر ہے، دین پر چلیے تو آگ پر چلنے کے برابر ہے، نماز پڑھنا ایک آگ پر چلنے کے برابر ہے۔ لیکن جب ایمان مضبوط دل میں ہوتا ہے تو اس آگ سے انسان ڈرتا نہیں، جھلس جائے تو جھلس جائے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمت اور حوصلہ اور مدد عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ملت حنیف کے لیے وطن کی قربانی دے دی۔ دیکھا کہ پورا ماحول، پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک دم سڑ چکی ہے اور ایک دم کفر و شرک زدہ ہو چکی ہے، جہاں سروائیو کرنا ممکن نہیں، تو بیوی بچوں کو لے جا کر کے انہوں نے ایک چٹیل میدان میں یعنی خانہ کعبہ کے جہاں پر موجود ہے اس جگہ پہ بسا دیا اور ایک قربانی دی، ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے۔ اور پھر جب بچہ بڑا ہو گیا تھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر ہے، ان کو بھی قربان کرنے کا ارادہ انہوں نے کر لیا۔ ان 5 قربانیوں کے ساتھ 2 قربانیاں ہمارے سامنے اور بھی آتی ہیں۔ ایک قربانی آتی ہے کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کر کے ان کے گود میں 6 مہینے 8 مہینے کے بچے کو لے کر کے جب وہ وادی غیر ذی زرع چٹیل میدان کی وادی میں لے کر کے چھوڑ دیا انہوں نے، پلٹ کے جانے لگے، تو حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ آپ کس کے حکم سے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے یا رب کی مرضی کے حکم سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اشارے کے جواب سے انہیں جب سمجھ میں آیا تو انہوں نے ان کا دامن چھوڑتے ہوئے کہا ابراہیم تب آپ بھی جائیے، آپ کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی، اگر ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نیک مزاج نہ ہوتی، صالحہ نہ ہوتی، اپنے شوہر کے کندھے سے کندھا ملا کر کے ان کے لیے قربانی دینے والی نہ ہوتی، تو آج حج اور عمرے میں بڑے بڑے ارکان وجود میں نہ آتے اور دنیا کو زمزم نہ ملتا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کے تلاش میں جو دوڑ لگایا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم جاری ہوا، یہ ایک ماں کی، ایک عورت کی قربانی۔ تو جس گھر میں شوہر کے ساتھ ساتھ دین کے کاموں کے لیے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے بیوی قربانی دینے لگتی ہے، اس گھرانے کو دین کا گہوارہ اور دین کا مرکز بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر حضرت حاجرہ کی دوسری قربانی بھی آتی ہے کہ جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا تو حضرت حاجرہ کو نہیں بتایا، تو شیطان نے کھیل کھیلا کہ بوڑھے میاں کیا کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت حاجرہ نے جو جھڑک دیا تھا، یہ سب سے بڑے شیطان کو کنکر جو مارا جاتا ہے یہیں پہ مارا جاتا ہے کہ ایک عورت اگر چاہتی تو پکڑ لیتی اور ممکن نہ ہوتا اور اتنا بڑا شعار وجود میں نہ ہوتا۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے بھی کتنی بڑی قربانی دی، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی کم نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی زیادہ میچور نہیں تھے، وہ بہت ہی زیادہ بڑے نہیں تھے کہ ان کی میچورٹی سامنے آتی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بلایا اور جب ان سے کہا کہ پدر بولا کہ بیٹے آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری،
پر زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر، رضا جوئی کی یہ صورت نظر نہ آئی تھی اب تک، یہ جرت جو بیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک، عجیب اشاس تھے دونوں رضائے عزت رب پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر، کہا فرزند نے اس اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مبادا آپ کو صورت پر میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں، ہاتھ تھر رہا ہے۔ پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی اور یہ رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری تھامی پدر نے اور پسر قدموں میں آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پر رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیش کر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ، پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت ایک تکبیر ہوئی، اور وہ تکبیر کیا ہوئی؟ اور وہ تکبیر یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فوراً دمبا دے کر کے بھیجا کہ قبل اس کے کہ یہ چھری چلے، جبریل آپ جائیے اور جا کر کے دمبے کو رکھیے، اسماعیل کو ہٹائیے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ اکبر شروع کر چکے تھے، بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت جبریل علیہ السلام چیختے ہوئے آ رہے تھے دمبا لے کر کے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے، اور آتے ہی انہوں نے فوراً دمبا رکھا، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، اسماعیل علیہ السلام کو جیسی ہٹایا چھری چلی، گردن کٹ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میں نے اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اور پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹا مسکرا رہا ہے اور دمبا ذبح ہو چکا ہے، اور رب کائنات فرما رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم آپ نے تو خواب کو سچ کر دکھایا اور اس کو ہم نے عظیم قربانی قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوشی میں چلا اٹھے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہی تکبیر تشریق کے نام سے ہمیں اور آپ کو دے دی گئی، جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہمیں پڑھنے کو کہا جائے گا۔ آئیے اب پڑھیں تو یہ ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا کردار ہو رہا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا، اور پسند کر کے اللہ نے اپنی پیاری امت کو دے دیا۔ آئیے ہم پیاری امت ہونے کے ناطے اس کو یاد رکھیں، اور جب بھی ہم تکبیر پڑھیں تو یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ شمولیت کے ساتھ یہ تکبیر آئی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی قربانی تھی جس کو ہم جانیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے قربانی کے بارے میں ایک آخری بات سنتے چلیں، 1-2 منٹ اور وقت ہم لے لیں گے آپ کا، کہ قربانی جو ہے وہ اکنامیکل اعتبار سے دیکھا جائے تو غریبوں کو پالنے والی عید ہے۔ اس کے کوسٹ پوائنٹ سنتے چلیے۔ قربانی میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، کروڑوں جانوروں کا لین دین ہوتا ہے، اور اس کے اندر کروڑوں جانوروں کے لین دین کے اندر کسی بنیا اور کسی میڈییٹر کے ہاتھ میں چیز جاتی نہیں، ڈائریکٹ کیش میں عام طور پر غریبوں کے ساتھ اس کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے۔ جیسے اس کے نتیجے میں فارمنگ اور کیٹل انڈسٹری کو نمو حاصل ہوتی ہے، اور فارمنگ اور کیٹل انڈسٹری سے آج تک عام طور پر چھوٹا کسان یا غریب طبقہ ہی جڑتا ہے۔ نمبر 2، اس سے ڈائریکٹ غریب کو فائدہ پہنچتا ہے، دولت والوں کے ہاتھ سے دولت نکل کر کے بغیر کسی واسطے کے غریب کو پہنچتی ہے، خریداری میں پیسہ غریب کو پہنچتا ہے، چارہ اور بھوسا غریب کو پہنچتا ہے، مزدوری غریب کو پہنچتی ہے، ذبح کرائی اور سلائی اور صفائی غریب کو پہنچتی ہے۔ پوری دنیا میں مسلم آبادی 1 ارب 10 کروڑ سے زائد ہے، اس میں سے صرف اگر 20% قربانی کا تناسب نکال لیا جائے تب بھی 22 کروڑ سے بھی زائد کے قریب لوگ جو قربانی کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ نکالا جا سکتا ہے کہ کتنے غریب گھرانوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ وہاں پر جانور ذبح کرنے کی، جہاں پر جانور ذبح کرنے کی اجازت ہے وہاں جانور یہ کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہی رہتے ہیں، ہر سال اس میں بڑھتے رہتے ہیں، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک سوال آتا ہے کہ قربانی کے بجائے غریبوں پر خرچ کر دیا جائے، تو پھر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ابھی ہم نے ملت ابراہیم کے بارے میں سنا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے، لاجک کو نہیں دیکھا انہوں نے، تو جب ہم ان کو ماننے والے ہیں تو پھر ہم یہ غور کریں، قربانی اللہ کا حکم ہے اور ہمارے نبی کا عمل ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی ضروریات ہم سے زیادہ جانتا ہے۔
ہم آج بیٹھ کر کے کہیں کہ نہیں یہ قربانی کا پیسہ غریبوں پر خرچ کر دے، کالج بنا دے، بہت فائدہ ہو جائے گا، کیا اللہ سے زیادہ ہم جانتے ہیں؟ پھر دوسری چیز، زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی شکل میں ایک صاحب حیثیت لازمی طور پر غریبوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اگر قربانی میں بھی یہ حکم دے دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح سے زکوٰۃ انسان پابندی کے ساتھ نکالتا ہے تو یکساں دو خرچ انسان لازماً کر سکے؟ پھر اسی طرح سے تیسری چیز، اکنامیکل رول کے اعتبار سے رقم غریبوں میں تقسیم کرنا غربت کا حل نہیں ہے بلکہ مواقع پیدا کرنا حل ہے۔ تو یہاں دیکھیے کیٹل انڈسٹری سے پورا کا پورا سائیکلنگ ہوتی ہے اور اس سے موقع پیدا ہوتے ہیں، غریبوں میں رقم تقسیم کر دی جائے، 2 دن کھانے کے بعد پھر وہی کہ وہی غریب۔ اس لیے قربانی کا عمل قربانی ہی کا عمل ہے، اور اللہ نے غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کو اللہ نے رکھا ہے جس کو مسلمان خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری کمی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم کو ہم چینلائز نہیں کر پا رہے ہیں کہ چینلائز کر کے ہر شہر میں ایک کالج اور ایک ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ غریبوں کے لیے جو ہے اکنامیکل اپلفٹمنٹ کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کمی ہے، سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کے نام پر پورے سال میں ایک بار 10 سے 15 ہزار روپے کا خرچ ہوتا ہے، ایک بار پورے سال میں 10 سے 15 ہزار روپے کا خرچ ہوتا ہے، جس کا فائدہ ہر اعتبار سے غریب کو ہوتا ہے۔ جبکہ عام طور پر ایک سال میں سالگرہ کی پارٹیاں، شادی بیاہ کے رسومات، کاسمیٹکس کی فضول خرچی، شاپنگ مالز، آن لائن خریداریاں پر ہونے والے بے تحاشا اخراجات پر 10% سے قابو پا لیا جائے تو حالات اور کچھ بدل جائے۔ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اور قربانی کا اصل مقصود کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لہذا جو شخص قربانی دے رہا ہے وہ اپنی یہ سوچے کہ اپنی معمولی زندگی میں اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے، اللہ کے احکام اور قوانین کا کس قدر پابند ہے، اپنی صلاحیت اپنا مال اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہا ہے، کیا قربانی کے جانور کا اہتمام اس نے رزق حلال سے کیا ہے، کیا قربانی کے پیچھے اس کا جذبہ ایثار و اطاعت موجود ہے؟ اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر ہماری قربانی ہے۔ آئیے ہم اور آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام کی کیا تعریف قرآن میں کی ہے، اور ان کے خاندان کو کس طرح سے قربانی کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں کیا قربانیاں دے رہے ہیں اپنے دل کو صاف ستھرا رکھ کر کے۔ یہ چیزیں میسج تھا، خاص پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ بہت بہت بڑھیا۔